بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الیہ یصعد الکلم الطیب. سبحان اللہ. وعمل صالح یرفعہ. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دروشی پڑھ لیجیے. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا واصحابک یا حبیب اللہ. حضرات علماء کرام، اور آستانوں کی بہاروں سے تعلق رکھنے والی شخصیات، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس مسجد کے گرد و نواح میں رہنے والے غیور سنی مسلمان، سبحان اللہ. اور دور و نزدیک سے محبت و عقیدت کا اثر لیے آج کی محفل میں شریک ہونے والے جملہ اہل محبت، سبحان اللہ. ہم سب کے لیے باعث امتنان ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین اللہ وجہ تسلسل اپنے ذکر میں مصروف رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر جگہ ذکر ہے، ہر مجلس پر رونق ہے. بے شک. جہاں جاتے ہیں وہیں ذکر اللہ کی صدائیں سننے کو ملتی ہیں. سبحان اللہ. میرا خیال ہے کہ اگر ملاقات کی وجہ سے خدا کا ذکر ہوتا اور اللہ کی یاد آتی ہے، پھر ملاقات ہی بہتر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات، یہ اس مسجد میں کوئی تاثیر ضرور ہے. بے شک. آپ حضرات کی محبتوں سے بھری کیفیات میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک وعدہ کیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. اور اس وعدے کی پاسداری میں اب تک پابند ہوں. واہ واہ. ہر روز آپ کو یاد کرتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. شیخ العالم حضرت خواجہ پیر محمد علاء الدین صاحب صدیقی، عالمی مبلغ اسلام جناب حضرت علامہ پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی، فیضان صدیقی، فیضان صدیقی، فیضان صدیقی. حضرات محترم، آپ کو یاد کرتا ہوں لیکن آپ کے سامنے نہیں، بلکہ آپ کو یاد کرتا ہوں اللہ کے سامنے. بڑا عرصہ ہوا جو میں نے وعدہ کیا تھا
اور اہل ایمان کی یہ علامت ہے کہ وہ وعدہ نبھاتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لا دین لمن لا عہد لہ، سبحان اللہ۔ اس کے دین میں ہی نقص پیدا ہو جاتا ہے جو اپنا عہد پورا کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات محترم، مسلسل سفر ہے، روز ہی پروگرامات ہیں، بے شک روز ہی میں اپنے پیارے اور سچے سچے ساتھیوں کو بھرپور پیغام محبت درس کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ہمارا آپ کا ایک رشتہ ہے، بے شک اور اس رشتے کے سبب سے ہمیں بولنا پڑتا ہے، اور بولنا اس لیے تاکہ ہمارا بولنا آپ کے کام آ جائے، آپ کا کام ہمارے کام آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ سمجھ گئے تو جملہ کافی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لالچ اپنی بھی ہوتی ہے، بغیر لالچ کے تو کام کوئی بھی نہیں کرتا۔ بے شک۔ وہ آپ نے رابعہ بصریہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں آگ بھی تھی، پانی بھی تھا، ایسا تو آپ نے سنا ہوگا۔ تو وہ واقعہ کیا ہے، وہ ہمارے خطبہ سناتے ہیں وہ واقعہ کہ ان کو بالکل کوئی لالچ نہیں تھی کہ میری عبادت وہ نہ جنت کی لالچ میں ہے نہ جہنم کے خوف سے ہے۔ تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں پھر آپ نے عبادت کیوں کرتی؟ واہ واہ واہ، سوال ہے نا جی بے شک۔ تو وہ یہی کہیں گے صرف اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں یہی تو لالچ ہے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی لالچ ہو رہی ہے کہ آپ اللہ کے لیے ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی تو کوئی چیز ہے نا جس کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ تو لالچ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اگر میں ابھی آپ کے سامنے کلام کروں گا تو میں کچھ بدلے میں چاہتا ہوں، واہ سبحان اللہ۔ بدلے میں کچھ چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ سے چاہوں تو یہ کم تری ہے، واہ، رب سے چاہوں تو برتری ہے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت بہت ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی ابھی بھی ہمارے پاس وقت وقت ہے، بے شک۔ تو جس طرح ابھی کافی دیر ہو گئی اور آپ بیٹھے ہیں، میں اپنی یہ گنجائش نکال رہا ہوں بات کرنے کی، آپ گنجائش نکال رہے ہیں بات سننے کی، اسی طرح آپ کوشش کریں وقت نکالیں۔ کافی گزر گیا ہے، تھوڑا وقت نکال کے رب کو راضی کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ہمارے قبلہ مفتی صاحب اور دیگر ہمارے جید صاحبان قدر سبحان علماء کرام سبحان اللہ۔ مجلس کی زینت ہے، اللہ ان کے علم و عرفان میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ میں ایک ایسی آیت کو آج میں نے موضوع سخن بنایا ہے جو عام طور پر بولی نہیں جاتی، سنائی نہیں جاتی، اس پر کلام نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہمارا تعلق طریقت کے ساتھ ہے اور اس میں ہمیں اپنے طریقت کا رزق نظر آ رہا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور آپ بھی جو لوگ ہمارے
ہمارے آستانے سے وابستہ ہیں یا کسی بھی آستانے سے وابستہ ہیں، بے شک، آپ کے لیے اس میں بھرپور لنگر کا اہتمام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات۔ کل جو پروگرام تھا ٹیچر وطنی میں، اس کے سامعین اور تھے، واہ، اس لیے اس کا اسلوب بھی مختلف تھا۔ بے شک، بے آج شک، کی مجلس کے سامعین اور ہیں، اس کا اسلوب بھی مختلف ہے، اس کا مطلوب بھی مختلف ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے کلم الناس علی قدر عقولہم پر عمل کرتے ہوئے جیسے مجلس ہو ویسے ہی بات ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دروشی پڑھ لیجیے ذرا محبت کے ساتھ۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من کان یرید العزت واہ، واہ، فللہ العزت جمیعا۔ سبحان اللہ، پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی عزت چاہتا ہے، واہ، واہ، جو بھی عزت چاہتا ہے تو وہ سن لے کہ ساری کی ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا یوں کہتے ہیں، وہ سن لے کہ ساری کی ساری عزتوں کا مالک اللہ۔ اللہ بے شک، یا وہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو عزت چاہتا ہے وہ سن لے کہ ساری کی ساری عزت ہے ہی اللہ کی۔ سبحان اللہ، واہ، 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 سبحان اللہ۔ پیچھے ارادے کا ذکر فرمایا، سبحان من اللہ، کان یرید، واہ، جو آدمی اس بات کا ارادہ کرے، واہ، کس چیز کا ارادہ کرے؟ العزت، واہ، عزت کا ارادہ کرے، یعنی عزت کا حصول چاہے، واہ، تو قرآن نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ تمہیں اگر عزت چاہیے تو نہ یمین سے ملے گی، نہ یسار سے، نہ قدام سے، نہ خلف سے، نہ فوق سے، نہ تحت سے۔ واہ، 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 تمہیں عزت ملی تو وہاں سے ملے گی جو خود عزت کا مالک ہے۔ مالک ہے، بے شک، بے شک، بے شک۔ اگر آپ ایک دکان پر تشریف لے جائیں، دکان کا مالک وہاں نہ ہو، کوئی دوسرا آدمی باہر ویسے کھڑا ہو اور آپ اس سے کہیں کہ مجھے یہ فلاں چیز بغیر عوض کے چاہیے، تو کیا وہ وہاں سے کوئی چیز اٹھا کے اسے دینے کی جرت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر مالک کے دکان وہاں موجود ہے اور یہ کہے میرے پاس رقم تو ہے نہیں، آپ یہ چیز مجھے دے دیں، تو آپ بتاؤ کیا یہ دے سکتا ہے کہ دے سکتا ہے، بولو؟ دے سکتا ہے۔ اور کئی ایسے رحم دل دکاندار ہوتے ہیں جو بندے کے ساتھ اس کے حالات کے تناظر میں سودا ترک کر کے رب سے سودا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کا کاروبار خدا کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بند کر کے وہ مستحق انسان کو سودا دے دیتا ہے، لیکن سودا دینے کے لیے اس کا سودے کا مالک ہونا ضروری ہے، بے شک۔ تو لہٰذا آپ کو عزت چاہیے تو عزت آپ کو ایسا کوئی نہیں دے سکتا جو اس کا مالک نہیں، حتیٰ کہ سنو، حتیٰ کہ اگر کوئی
آپ کو اپنی عزت میں سے کوئی دینا چاہے تب بھی نہیں دے سکتے. بے شک. اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا نے جسے بھی عزت دی ہے، دی اسے ضرور ہے، لیکن اس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ اس میں سے کوئی اٹھا کے دوسرے کو دے دے. یہ اللہ کے پاس ہے. ساری کی ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے اور اللہ ہی عزت دیتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اگر تمہیں عزت چاہیے تو تمہیں خدا سے تعلق قائم کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دو باتیں. عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو اللہ اصل مالک ہے. بے شک. آج ایک بات کر رہا ہوں اس مسجد میں سبحان اللہ. کہ اصل ملکیت ہر شے کی صرف اللہ کے لیے ثابت ہے. ایک بات کر دوں سبحان اللہ. کہ وہ چیز جو آپ کو کوئی اور دے، بے شک آپ اس کے مالک ہو جائیں، واہ. پھر بھی آپ اصل مالک نہیں، کیونکہ پہلے کسی اور کی رہ چکی ہے. واہ. سبحان اللہ. ہاں، لیکن اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پہلے کسی کا نہیں تھا. جب سے بنا اسی کا ہے، جب تک رہے گا اسی کا رہے گا. سبحان اللہ. اس لیے ملکیت تامہ اگر حاصل ہے تو اللہ رب العالمین کو حاصل ہے. اس کے بعد جو کچھ نبیوں کو ملا وہ بھی پہلے خدا کے پاس تھا. جو رسولوں کو ملا وہ پہلے خدا کے پاس تھا. جو فرشتوں کو ملا وہ پہلے خدا کے پاس تھا. جو ولیوں کو ملا وہ پہلے خدا کے پاس تھا. لیکن خدا کو کہاں سے ملا؟ کہیں سے نہیں ملا، اس نے خود بنایا ہے. لہذا جسے کہیں اور سے ملے اس کی ملکیت کا مقام اور ہے، اور جو خود سے مالک ہو اس کا مقام اور ہے. اس لیے ملکیت میں تو آپ کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں. بے شک. اور ملکیت اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، لیکن ملکیت تامہ، ملکیت مستقلہ یہ صرف اللہ کے پاس ہے. بے شک. اللہ وجہ استقلال کوئی بھی ملکیت ایسی نہیں جو کسی مخلوق کے لیے ثابت ہو. یہ من کل الوجوہ اگر ملکیت کسی کے لیے ثابت ہے تو اللہ کے لیے ثابت ہے. اس لیے من کانا، جو بھی یہ ارادہ کرے، یرید العزت، جو بھی عزت کا ارادہ کرے تو پہلے وہ یہ جان لیں کہ عزت کہاں سے ملے گی. فرمایا عزت وہاں سے ملے گی جہاں اس کا مالک ہے. اور مالک کون ہے؟ فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. اور جتنی بھی اقسام و انواع کی یہ متنوع اور مختلف انداز میں عزتیں نکھر کے اور بکھر کے سامنے آتی ہیں، ان ساری کی ساری عزتوں کا مالک اللہ رب العالمین. سبحان اللہ. پھر اللہ مالک ہے نا جی. چلو، جو تم آپ روٹی کھاتے ہو اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ نے آپ کو دے دی، آپ کو اللہ نے دی ہے نا جی. تو آپ مالک ہو گئے نا. لیکن پہلے تو آپ کی نہیں تھی، نہیں. تو پھر آپ مالک ہیں لیکن کامل نہیں. بے شک. اس کا جو درجہ کمال ہے نا ملکیت کا وہ اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی آپ کو دے اور آپ مالک ہو جائیں یہ بھی ملکیت ہے. سمجھ رہے ہو؟ توجہ ہے؟ جی جی. کوئی توجہ نہیں پڑی. اگر کوئی آپ کو دے تب بھی آپ مالک ہیں. بے شک. لیکن وہ جسے کسی نے نہیں دیا اور وہ مالک ہے، ان دونوں میں فرق تو ہے. ایک وہ ہے جو محتاج ہو کے مالک ہے، واہ واہ. ایک وہ ہے جو محتاج ہو کے مالک ہے، اور ایک وہ ہے جس کا سارا جہان محتاج ہے. بے شک. بے شک. بے شک. اور وہ ہمارا رب ہے، واہ. وہ ہمارا مالک ہے. مالک. اب اللہ کے پاس ملکیت ہے نا جی. تو وہی عزت دینے والا ہے. بے شک. عزت وہی دینے والا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ
तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा। सुभान अल्लाह। यही तक रखते हैं जी सुभान अल्लाह। तो मौजू जो यहाँ पे सुभान अल्लाह। व तुइज़्ज़ु मन तशा, फरमाया जिसे तुम में से चाहे वाह वाह, उसे वो इज्जत देता है, बेशक उसे वो इज्जत देता है। इससे पता चला पहले आयत जो पढ़ी उसमें ऐलान ये हुआ कि अगर तुम इज्जत चाहते हो तो सुन लो, इज्जत तो अल्लाह के पास है। सुभान अल्लाह। तो फिर ख्याल आया चाहते तो हैं लेकिन इज्जत तो सारी उधर है, क्या वो इधर भी देगा कि नहीं? तो कुरान की इस आयत में कहा व तो इज्जो मंतशा, फरमाया इज्जत देगा लेकिन जिसको चाहेगा उसे इज्जत देगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शाह या शाह उसे, ये मशीयत का मामला है, वाह, ये चाहत का मामला है। जिसको चाहेगा उसे इज्जत देगा। फिर तीसरी जगह अल्लाह ताला जिनको इज्जत दे रहा है, मालिक बना रहा है, उनका वाज़ेह ऐलान फरमा रहा है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। अगर इज्जत है तो असल मालिक खुदा है, और फिर खुदा के देने से अगर इज्जत है तो मोहम्मद के पास है, और मोहम्मद के लड़ जो लग जाए फिर खुदा उसे भी इज्जत देगा। इससे पता चला कि आगाज हुआ मिल्कियत से, वाह, बयान हुआ फिर मशीयत से, वाह 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 वाह, इंतहा पे फिर मिल्कियत को तकसीम किया और वाज़ेह कर दिया कि जो इज्जत खुदा के यहाँ है, जिसे इज्जत कहते हैं, वो अल्लाह ने 3 गिरोहों में तकसीम फरमा दी है। अल्लाह वो इज्जत नबी को देता है, पहले अपने पास होती है, पहले वो खुद है, फिर ये नबी को देता है, और दरमियान में नबी को रखा है, पीछे अपना जिक्र है, आगे उम्मती का जिक्र है, दरमियान में नबी का जिक्र है। फरमाया इज्जत आगाज इब्तिदा खुदा से होगी, लेकिन दरमियान में जहां जहां मोहम्मद नजर आएगा उससे आगे भी इज्जत नजर आएगी, और जहां दरमियान से मोहम्मद हटा दिया गया वहां इज्जत की रफा हो जाएगी। पता चला अगर तुम्हें खुदा से इज्जत चाहिए तो खुदा तक जाने से पहले उसको दरमियान में रख लेना जिसे खुदा ने दरमियान में रखा है। वहां से इज्जत आएगी, मोहम्मद तक आएगी, फिर सीने मोहम्मद से तकसीम होकर सारी उम्मत में तकसीम होगी। हुजूर को अल्लाह ने दरमियान में रखा। वाह 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 वाह। मुझे बताओ, दरमियान को बरज़ख भी कहते हैं, नहीं समझे? ये आप इस दुनिया और आखिरत में जाने के लिए दरमियान में कौन सी जगह है? बरज़ख है। कोई बरज़ख को उबूर किए बगैर सीधा महशर में जा सकता है? बोलो। तो गोया अल्लाह ने अपने और मखलूक के दरमियान एक बरज़ख़ कुबरा, सुभान अल्लाह, एक उलुल अज़म रसूल, वाह, सारी मखलूक और खालिक का महबूब नबी, उसको दरमियान में रखा है। सुभान अल्लाह। और फरमाया ऊपर से जो चीजें, वाह 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 वाह। मैंने एक बात कही थी, पता नहीं कहाँ कही, सिदरतुल मुंतहा के हवाले से कहीं कहा था कि उसके लिए हमने जो पढ़ा है, हम तो तालिब इल्म में सीखते हैं, आज भी सीख रहे हैं, खाने वाल में कहीं, खाने वाल में ये जो बंद करो सिदरतुल मुंतहा है, तो ये नीचे वालों के लिए भी मकाम इंतहा है जी, और ऊपर वालों के लिए भी इंतहा। बेशक बेशक, ऐसे नहीं कि थलू इंतहा है, भी इंतहा। बेशक बेशक। ऊपर से जितनी चीजें आएंगी वहां आके बस, और नीचे से जितनी ऊपर जाएंगी
وہاں جا کے بس ہو جائیں گی، لیکن فرمایا ایک ذات ایسی ہے جو ادھر سے گیا تو اسے عبور کر گیا، ادھر سے لوٹا تو اسے گزار کے آگے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور وہ جو درمیان میں سدرہ ہے یہ بھی درمیان میں ہے، لیکن فرمایا یہ درمیان کو چھوڑے، ہم نے اپنے اور ساری مخلوق کے درمیان میں سدرہ نہیں رکھا، اپنا محمد رکھا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، ہم نے اپنے اور مخلوق کے درمیان محمد کو رکھا ہے۔ بے شک۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، فرمایا کہ اگر کوئی نبی کو نبی ہونا یاد ہے تو اس کا سبب بھی یہ ہے کہ درمیان میں محمد ہے، اور نبوت کا آغاز بظاہر حضرت آدم سے نظر آتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں نہیں، ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی میں محمد نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پتہ چلا اللہ نے جو نبوت کا اعلان کیا ہے اپنے خاص بندوں کے لیے، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے جن لوگوں کو چنا ہے نبوت کی خاطر، یاد رکھو جن کو چنا ہے ان کے نام آئے ہیں، لیکن وہاں یاد رکھو اس میں محمد کا ذکر نہیں آتا۔ وجہ کیا؟ فرمایا یہ برزخ ہے، یہ درمیان میں ہے، لہذا نبیوں کی نبوت تقسیم تو درمیان میں محمد، اور مخلوق تک ہدایت جائے گی تو درمیان میں محمد، اگر شریعت جائے گی تو درمیان میں محمد، اگر فوز و فلاح دنیا اور عقبہ کی جائے گی تو درمیان میں محمد، اور فرمایا کہ اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس میں بھی درمیان میں محمد کو رکھا ہے، اگر عزت چاہتے ہو تو اس میں بھی درمیان محمد کو رکھا ہے۔ فرمایا محمد کا یہی کام ہے، فرمایا جس طرح سدرہ پر نیچے آنے والے آگے نہیں جا سکتے، اوپر والے اس سے نیچے نہیں آ سکتے، لیکن اللہ نے نبی کو بھی درمیان میں ایک منتہا اور ایک برزخ کبریٰ کی صورت دی ہے۔ فرمایا اوپر سے جو آئے گا وہ محمد کے سینے پر آئے گا، اور وہاں سے امت میں تقسیم ہو جائے گا، اور اے امت والو اگر اب تم بھی اوپر آنا چاہتے ہو تو یاد رکھو تمہیں بھی اسی برزخ کبریٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا، اور اس نبی کا کمال یہ ہے وہ اوپر سے آنے والی رحمت کو نیچے لے جاتا ہے اور تمہاری عرضیاں میرے پاس اوپر لے آتا ہے۔ پتہ چلا یہ سارے کا سارا فیضان اس درمیانی شخصیت کا ہے جس نے اللہ سے لیا اور ہم مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر آج دیکھو وہ حدیث یہاں پر صحیح صادق آ رہی ہے کہ اللہ موتی ہے اور میں قاسم ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ بے شک دیکھو عطا اور ہوتی ہے، تقسیم اور ہوتی ہے، بے شک بے شک۔ اللہ اگر ایک بات یاد رکھو، اگر عطا نہ ہو تو تقسیم نہیں ہو سکتی، بے شک بے شک۔ کیا بات سمجھے بھی ہو کہ اگر عطا نہ ہو تو تقسیم نہیں ہو سکتی، اور تقسیم نہ ہو تو تھوڑا نظام نہیں چل سکتا۔ اس لیے تمہارا نظام چلانے کے لیے تقسیم ضروری ہے، تقسیم کے لیے عطا ضروری ہے، عطا کے لیے خدا ضروری ہے، اور اللہ نے کہا میں نے عطا کر دیا اور اب تقسیم محمد کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں، اسی لیے تقسیم کرنے والے کی زبان پر اللہ نے کلمہ لا کو نہیں آنے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اہل سیر نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کچھ مانگا گیا آپ نے لا نہ فرمایا۔ واہ 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 واہ۔ لا کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہیں، واہ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، کیوں کہ وہ آدمی جس سے اللہ نے قاسم بنایا ہو، واہ واہ واہ، یا تو اس کی قسمت میں کوئی نقص ہو، قسمت کا مطلب بھی یہی تقسیم کرنے، بے شک بے شک، نہیں سمجھے؟ جی جی،
قسمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسی قسمت سمجھتے ہو نصیب نو، یہ اور بات ہے۔ قسمت کا مطلب ہی تقسیم ہے، بے شک نہیں سمجھ آئی؟ اور جو قسمت کا کام کرتا ہے اسے قاسم کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، جو سب نہ جانتے ہیں ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، قاسم وہی ہوگا جس کے اندر قسمت نظر آئے گی، بے شک، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں فاعل میں معنی مصدری نہ ہو اور اس میں مادہ نہ ہو، واہ نہیں سمجھے؟ واہ، تو مادے کا اس قسم میں ہونا ضروری ہے، اور نبی پاک کو اللہ نے قاسم بنایا ہے، تو پھر یا تو یہ ہے کہ اگر وہ لا کہہ دیتے ہیں تو یا تو قسمت میں نقص ہے، اور یا تو قسمت میں نقص نہیں، عطا میں معاذ اللہ نقص ہے۔ فرمایا خدا کی عطا میں نقص کوئی ڈھونڈے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو پھر بولو اگر خدا دینے میں کمی نہیں کرتا تو مصطفیٰ تقسیم میں کیسے کمی کر سکتے ہیں؟ بے شک بے شک بے شک، اس لیے لا کی گنجائش نہیں ہے، نہیں ہے۔ لا کے لیے وہاں لا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان لا اللہ، کے لیے وہاں لا ہے۔ فرمایا اتھے لا کوئی نہیں، فرمایا میرے یہاں صرف ایک ہی لا ہے، لا الہ الا اللہ۔ واہ واہ واہ، فرمایا جس لا کا میں اس بات کرتا ہوں وہ لا نفی جن سے غیر خدا ہے، بے شک، وہاں پر میں لا کا اس بات کرتا ہوں، لیکن جہاں امت کو دینے کی باری آئے وہاں لا نہیں ہو سکتا، وہاں ہاں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ چلا اب اللہ نے بتا دیا عزت تے ساری میرے کو ہے، واہ تو تمہیں عزت چاہیے، بولو جی، تو اللہ نے ترتیب بنا دی کہ عزت تو میرے پاس ہی ہے، واہ، لیکن یہ گزر کے جائے گی میرے نبی کے در سے، سبحان اللہ سبحان درمیان اللہ میں رکھ دیا میں۔ سبحان اللہ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، جی تو لکھو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ٹھیک واہ ہے؟ واہ، اس کے بعد وَلِرَسُولِهِ درمیان میں، سبحان اللہ پھر آخر میں وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مومنین ادھر ہے، رسول ادھر ہے، اور اللہ کی عزت ادھر ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کے لیے کوئی مکان اور کوئی زمان نہیں بے شک قائم کیا جا سکتا، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا بے ہوں۔ تو شک۔ پھر وہ اللہ ہے، درمیان میں حضور ہیں، آخر میں مومن ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب بلندی کا آغاز ہوگا تو عقیدہ اہل سنت سمجھا رہا ہوں واہ، کہ جب کسی کمال کی بات ہوگی، کسی وصف کی بات ہوگی، کسی معجزے کی بات ہوگی، کسی کرامت کی بات ہوگی، تو اس کا آغاز نیچے سے نہیں ہوگا، اس کا آغاز اوپر سے ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اوپر سے ہوگا، اور سب سے اوپر کون ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اور اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے بلند ہو، اسے اعلیٰ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ علوفن سے ہے، اس میں تفضیل ہے۔ سب سے زیادہ بلند کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جو میرا رب سبحان، وہ سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے۔ فرمایا اب تم کسی بھی وصف خیر کی بات کرو، تم معجزے کی بات کرو، تم کرامت کی بات کرو، یہ عظمت و شرف کی باتیں ہیں، تو اس کو تم منسوب کرو گے وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، تو وہاں نگاہ جائے گی تو پھر تمہیں خدا کی یاد آئے گی کہ یہ وصف اصل میں وہاں سے آیا ہے۔ پھر دیکھو گے وہاں سے کدھر آیا ہے تو تمہیں نبی نظر آئیں گے، وَلِرَسُولِهِ میں درمیان میں پھر محمد موجود ہیں، وہاں تمہیں نبی نظر آئیں گے، اور نبیوں سے پھر تمہیں ولیوں میں وہ کمالات نظر آئیں گے۔ اس سے پتہ چلا عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ نبی کے اندر ہمیں جو کمال نظر آتا ہے، ہمیں جو جمال نظر آتا ہے، ہمیں جو اوصاف نظر آتے ہیں، ہمیں جو فضائل نظر آتے ہیں، ہمیں جو شمائل نظر آتے ہیں، ہمیں جو فضیلت نظر آتی ہے، ہمیں جو ندرت نظر آتی ہے، ہمیں جو قدرت نظر آتی ہے، ہمیں جو اعجاز نظر آتا ہے، ہمیں جو ان کا آسمانوں میں جانا نظر آتا ہے، اور ان کے ہاتھوں کی معجزات نظر آتے ہیں، جس کی زبان کھلے تو درخت بھی تابعدار ہو جاتے ہیں، اور جن کے اندر اللہ نے نقش و عیب کو نہیں
نبی کا مرتبہ بڑھا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے یہ پہلے ہی بتا دیا، جب کمال کی بات آئے گی تو سب سے اوپر جانا ہے، اور سب سے اوپر خدا کی بات ہے، اور درمیان میں محمد کی ذات ہے. اس سے پتہ چلا جو کچھ نبی کو ملا ہے خدا نے عطا. مثال کے طور پر خلیفہ محمد اعظم صاحب کو لے لیتے ہیں. تربیت یافتہ ہیں خواجہ پیر غلام محمد رحمت اللہ علیہ. بولو. تو اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ یہ آستانے کی ساری ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، جدھر بیٹھتے ہیں ذکر شروع ہو جاتا ہے، جہاں دو آدمی بیٹھے تو ان کی سبزی آ جاتی ہے، ختم خواجگان شروع ہو جاتا ہے. تو ان کے اندر اگر یہ سارا ذوق نظر آئے تو لا محالہ نظر غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ. بے شک ہم کہیں گے کہ ان کے اندر جو یہ کمالات ہیں یہ کسی اور ذات کا دست معجزانہ، دست کرامت ہے کہ جس سے ان کے اندر یہ کمالات نظر آئے. تو لہٰذا شاگرد میں کمال نظر آئے تو استاد کا پوچھنا ہی پڑتا ہے. اور شیخ اکبر ہمارے لیے، شیخ سرہند مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد ہے. سبحان اللہ. لیکن اس کا غلط معنی نہ لے کہ اگر ان کے رب نہ ہوتے تو میں نہ مانتا، معاذ اللہ. فرمایا میں نے کمالات اتنے دیکھے، میں نے کمالات اتنے دیکھے، میں نے معجزات اتنے دیکھے کہ مجھے ان کے کمالات دیکھ کر خدا کے خدا ہونے پر یقین آ گیا. لہٰذا جب کوئی کمال دیکھو تو پھر لا محالہ پوچھنا. آپ کو پتہ ہے نا، آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں، بعض لوگ اچھے کپڑے پہنے تو پوچھتے ہیں اچھا کہ یہ دکان کھل، بھول جاتے ہیں کہ آپ سے ملاقات تھی، وہ دکان پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب بھی آپ کو کوئی کمال نظر آئے گا تو آپ اس سے پیچھے جانے کی کوشش کریں، وہیں نہیں روکیں گے. ایسا ہے کہ جی آپ کو کسی نے مٹھائی پیش کی، کسی نے مٹھائی پیش کی تو آپ نے منہ میں ڈالی، زبان سے حس کے ذریعے ذائقہ دماغ تک پہنچا، آپ تعریف پر مجبور ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کھا کے اڑپ کر کے کہیں گے اللہ جو وجہ پوچھیں گے کہ کتوں لے آئی. سبحان اللہ. میں اکثر کھانے پینے کی جڑی مثالاں دیواں لوگوں کو جلدی سمجھ آ جائے. سبحان اللہ. تو کوئی کہاں سے لائیں گے تو بتا دیجیے فلاں جگہ سے لائے. اچھا اگر یہ کسی دکاندار کو پتہ چل جائے مٹھائی والے تو وہ کھوج لگانا شروع، وہ کسی طرح کوشش یہی کرتا ہے کہ میں اس مٹھائی والے کے پاس جاؤں، اس سے سلام ہوا کر کے پھر اچھا جی تسی کے پاندے ہو جائے، اس نے تو بتانا ہی نہیں آتا. سبحان اللہ. لیکن تجسس تو ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مٹھائی میں جو ذائقہ ہے میری مٹھائی میں بھی آ جائے. اس سے پتہ چلا کہ آپ جب بھی کمال دیکھیں، جب بھی کوئی وصف خاص دیکھیں اور جب بھی کوئی وصف تحسین دیکھیں، آپ وہاں رکتے نہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں. اور ہم جب وصف محمد بیان کرتے ہیں، ہم جمال محمد بیان کرتے ہیں، تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے جانا ہے. پیچھے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا، آگے دیکھو تو مصطفیٰ نظر آئے گا. بے شک. تو پھر یوں کہنا چاہیے کہ ذکر رسول سے خدا کے ذکر میں کمی نہیں بلکہ خدا کی حقیقت واضح ہوتی ہے. بے شک. بے شک. اور ایسا باکمال
صاحب عز و شرف و صاحب معجزات اور ایسی صورت والے. سبحان اللہ. ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، مجھے مستحضر نہیں اس ہندو کا نام جو بت تراش سنگ تراش بت تراش تھا، اور میں نے جید عالم سے سنا. اگر آپ اس کو تلاش کریں گے آج کل کے یہ جو شیشے آپ کے ہاتھوں میں پڑے تو آپ کو مل جائے گا. تو اس میں سیرت کی کتابوں سے حضور کا حلیہ پڑھا. واہ واہ. سن دے ہو بھائی؟ جی جی. انہوں نے پڑھا حضور کا متھا کنج دس. سبحان اللہ. حضور دیاں اکھاں کنج دیاں. واہ. حضور دی بینی مبارک کی صورت کیسی سی. واہ. آپ دے لب کیسے سن. سبحان اللہ. آپ دی داڑھی مبارک کیسی سی. سبحان اللہ. آپ دیاں زلفاں کس طرح سن. آپ دے سینہ کیسا سن. اس نے آپ دیکھیں سوانح حیات میں اور سیرت رسول میں ہر جگہ آپ کو نبی کا حلیہ ملے گا، اور جہاں نبی کا حلیہ نہ ملے یاد رکھو وہ سیرت نامکمل ہے. بے شک. کیونکہ سیرت بعد میں ہوتی ہے، پہلے صورت. سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ جی. صفت بعد میں ہوتی ہے، موصوف پہلے ہوتا ہے. بے شک. ایسا ہی ہے جی. تو وہ صورت کا پہلے ہونا ضروری ہے، سبحان اللہ. کیونکہ صورت میں ہی پھر سیرت کا رنگ نکھرا ہے، اور اس صورت سے اللہ نے حقیقت کو آشکار کیا ہے. اسی لیے گرنشید والوں نے فرمایا تھا اس صورت نو میں جانا جان آنکھوں کے سچ آنکھوں کے جس شان تو شانا. آپ بتاؤ درمیان میں حضور نے بتاؤ اس کے بعد جس کو شان ملی اس شان تو شانا. تو جو میں کہہ رہا تھا دیکھو اس کے شعر ان کے شعر میں موجود ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جس طرح یہ سیرت میں لکھا ہے نا حضور کا ناک نقشہ، علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اس نے ویسے تراشنا شروع کر دیا. واہ. مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ؟ جی. اچھا. جیسے سیرت کی کتابوں میں حضور کا، چونکہ وہ تو بت تراش تھا، سنگ تراش تھا، اس کا کام یہ تھا، اس نے ویسا ہی پتلا بنانا شروع کر دیا. وہ بناتا گیا اور فریفتہ ہوتا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات بڑا مشکل ہوتا ہے، تصویر سے تصویر بنانا آسان ہے، لیکن لفظوں سے تصویر بنانا کسی کا کام ہوتا ہے. واہ 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 واہ. جیسے سیرت نگاروں نے میرے نبی کا حلیہ ذکر کیا، سبحان اللہ. اس نے اس حلیے کے مطابق اپنے فن تراش خراش کو علی وجہ الکمال استعمال کر کے پتھر میں جب وہ نقوش پیدا کرنے کی کوشش کی، جب اس نے آنکھ بنائی تو کہا اس سے خوبصورت آنکھ تو کوئی ہے ہی نہیں. واہ واہ واہ. جب اس نے پیشانی بنائی اس نے کہا آج تک میں نے ایسی پیشانی دیکھی ہی نہیں. جب لب بنائے تو کہا اتنے خوبصورت لب میں نے پہلے دیکھے ہی نہیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس نے مجسمہ رسول سیرت رسول کے آئینے میں حلیہ محمدی کو پڑھ پڑھ کر جب وہ مجسمہ تیار کیا اور تھوڑا دور جا کے جب اسے دیکھا کہا اگر یہ صورت اس نبی کی ہے تو میں اس پہ کلمہ پڑھ رہا. ساری دنیا کو بتوں کے آگے جھکانے والا جب محمد کا سراپا ایک پتھر میں منعکس کرتا ہے تو اس حسن پر فرشتہ ہو کر بزبان کال یہ کہتا ہے جس کی صورت خدا نے ایسی بنائی ہے یہ گناہگار آج توبہ کر کے اس صورت والے پر ایمان لا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات یہ ہے وہ کمال جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا. اب بتاؤ اگر یہ کمال نہ ہوتا اس ہندو کو ایمان کیسے نصیب ہوتا؟ جی اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نبی اس طرح کام بنائے جیسے ہمارا کوئی چاچا ہو، جیسے ہمارا کوئی بھائی ہو. نہیں سمجھے؟ نبی ایسا بناؤ جو کہ اپنے
دادے کی طرح لگے تاکہ ہمیں زیادہ کچھ نہ کرنا پڑے، چلو بھائی کی طرح رکھو نا، یہ سمجھے کہ نہیں؟ تو ہمیں اگر تمہارے بھائی کی طرح رکھتے ہو تو بھائی کا دشمن ہوتا ہے، یہ سمجھے؟ فرمایا بھائی بہن چاچا چاچی اس طرح کی باتیں اس گھر کے ساتھ نہ کرو، یہ گھر اللہ رب العالمین نے تمہاری ہدایت کے لیے بنایا، اس لیے میرے نبی صورت میں بھی ممتاز ہیں، سیرت میں بھی ممتاز ہیں، شریعت میں بھی ممتاز ہیں، زمانے میں ممتاز ہیں، نبوت میں ممتاز ہیں، رسالت میں ممتاز ہیں، اولیت میں ممتاز ہیں، آخریت میں ممتاز ہیں، اور میرے نبی شفاعت میں ممتاز ہیں، اور شب اسرا کے دلہا ہونے میں ممتاز ہیں، اور حبیب خدا ہونے میں ممتاز ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ نے ہر شے میں درمیان اپنے محبوب کو رکھا ہے، فرمایا کہ جس نے اس درمیانی شخصیت کو پہچان کر میری طرف آنا چاہا تو اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ جو درمیان تک آ گیا سمجھو اس نے آدھا سفر طے کر لیا، اور آدھا سفر میرا نبی اسے طے کرایا۔ حضرات اس سے پتہ چلا آج جو میری عزت ہے وہ بھی اسی وجہ سے، اور آپ جو نیچے بیٹھے ہو یہ نہ سوچنا کہ آپ کی عزت نہیں، واللہ باللہ آپ میں سے جب تک کوئی ایک آدمی بھی زمین پر موجود ہے، آپ میں سے پیروں کو فقیروں کو رہن دو، آپ کی بات کر رہا ہوں جو کلمہ پڑھ رہا ہے، جب تک آپ میں سے ایک آدمی بھی موجود ہے حضرت اسرافیل جرت نہیں کر سکتے کہ سور پھونک کر قیامت کا اعلان۔ سبحان اللہ، یہ ہے آپ کا وزن، سبحان اللہ۔ مشرق و مغرب شمال و جنوب میں جتنا بھی کفرستان ہے، جتنا بھی اسلامی ممالک ہیں، اور جتنا بھی بحر و بر ہے، اب بحر و بر دونوں میں کہہ دیا، اس کے علاوہ کی ضرورت ہی نہیں، بحر و بر میں جب تک ایک بھی مسلمان موجود ہے اس وقت تک اللہ زمین کو فنا نہیں کرے گا، اس پر قیامت کو نہیں قائم فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا واقعی اللہ رب العالمین نے بے شک عمل میں کوئی کمزور ہو لیکن ایمان کی وجہ سے اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا چلو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، سبحان اللہ، پھر سمیٹتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھو عزت کی بات ہو رہی ہے کہ نبی کے بغیر نہیں ملتی، اللہ کے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اب عزت ایک اور چیز ہے، عزت کے لیے ایمان ضروری ہے، سبحان اللہ، اور ایمان کے لیے نبی ضروری ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اصل جو مقصود ہے وہ بتایا ہوا ہے ہمیں کہ اصل یہ ہے کہ مجھے مانا جائے، اللہ کو مانا جائے کہ وہ معبود برحق ہے، الہ واحد ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کسی شے میں اس کی کوئی مثل نہیں۔ تو فرمایا اصل تو اس کو ماننا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر ایمان کا اکمال ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اکمال ایمان کے لیے نبی پر ایمان کو شرط قرار دے دی کہ نبی پر تم نے ایمان لانا ہے، اگر نبی پر تم نے ایمان نہ لایا تو پھر تمہارا ایمان مقبول نہیں ہو سکتا، بے شک تمہارا ایمان مقبول نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک یہ بھی بات سن لیں کہ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ زمانے میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، زمانے میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان کا اگر ذکر کرو گے تو وہ انہی کا ذکر ہوگا، اگر حضرت موسیٰ کا ذکر کرو گے تو وہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہوگا۔ سن دے ہو بھائی جی، تھکا ہوا میں ہوں، یقین جانا ہے، روز اسی طرح محفل کرنی پڑتی ہے، روز ایک محفل کی صبح سے لے کے شام تک، اتنا گھروں میں مردم شماری والے نہیں جانتے جتنا ہم جاتے ہیں، بندے کے اندر سے بچے کتنے ہیں جی۔
اگر ہم ان سے رابطہ کریں تو ہم ان کو تعداد بتا سکتے ہیں. ہمیں صبح سے لے کے شام تک دوڑ ہوتی ہے تو تھکاوٹ مجھے بھی ہے، لیکن میں آپ کی رعایت میں بول رہا ہوں. سبحان اللہ. حضرات اگر آپ حضرت آدم کا ذکر کریں گے تو وہ حضرت آدم کا ہی ذکر ہوگا. واہ. اگر آپ حضرت عیسیٰ کا ذکر کریں گے تو حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوگا. اصل کائنات حضور ہیں. واہ سبحان اللہ. لیکن اگر اس کا متضاد کر لو، اس کا عکس کر لو، بالعکس معنی کیا ہوگا کہ اگر آپ نے آدم کا ذکر کیا تو حضرت آدم کا ہی ہوگا، موسیٰ کا ذکر کیا حضرت موسیٰ کا ہی ہوگا، لیکن اگر آپ نے محمد کا ذکر کیا تو اس میں سب کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا اس کی مثال ایسے ہی جیسے کوئی تنا دیکھے نا، سیب کے درخت کا تنا دیکھو تو تنا ہی نظر آتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں بولو جی. تنا دیکھو تو تنا نظر آتا ہے، اس کا پھل دیکھو تو پھل نظر آتا ہے، اس کا پتا دیکھو تو پتا نظر آتا ہے، اس کی شاخ دیکھو تو شاخ نظر آتی ہے، اس کے تنے کی چھال دیکھو تو اس کی چھال اور کھال نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ بیج دیکھو تو اس میں پورا درخت نظر آتا ہے. آپ چشم تصور میں دیکھیں تو آپ کو تنا بھی نظر آئے گا، شاخیں بھی نظر آئیں گی، آپ کو پتے بھی نظر آئیں گے، آپ کو اس میں پھل بھی نظر آئیں گے، پھول بھی نظر آئیں گے، اور آپ اس کو دیکھ کر چشم تصور میں اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر حقیقت تک پہنچ جاؤ گے. رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر نبی کا ذکر کرو، اس سے حضور کا ذکر مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ ہر نبی کی اپنی شان ہے، لیکن سارے نبیوں کی شان نبی کے اندر پوشیدہ ہے. فرمایا میرے نبی کی شان ایسے ہے جس طرح آپ دنیا کا نقشہ دیکھتے ہیں. میرے شیخ نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح دنیا کا نقشہ دیکھو، وہاں پر آپ کسی شہر یا ملک کو دیکھنا چاہیں تو نقشے کو اگر دور کرو گے تو اگر ملک پاکستان دیکھو گے تو تمہیں ایک نقطہ نظر آئے گا، نقطہ نظر آئے گا. لیکن اگر اس کو زوم ان کرو گے اور اس کو کھولو گے تو تھوڑی دیر میں وہ کشادہ ہونا شروع ہو جائے گا اور ملک پاکستان صوبوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا. تھوڑا اور قریب کرو گے تو شہر بننا شروع ہو جائیں گے اور ضلع اور تحصیلوں میں ملک بڑے سے بڑا ہوتا نظر آئے گا. ایک وقت ہے کہ ایک نقطے میں پاکستان ہے، ایک نقطے میں عرب ہے، اور اگر اس ساری چیزوں کو رہنے دو، ساری دنیا کو دیکھو تو وہ گلوب اور وہ گول دائرہ وہ بھی ایک نقطہ ہے. اگر اسے دیکھو تو ایک نقطہ ہے، اور پھیلاؤ تو دنیا کے سارے یہ بلاد و امصار اور یہاں کے بحر و بر کے سارے شہر اس میں نظر آتے ہیں. تو فرمایا محمد بھی ایسے ہیں، اگر تم اسے کھیر کے دیکھو تو سارا جہان نظر آئے گا، اور اگر سمیٹ لو تو ذات محمد نظر آئے گا. چلو ملک پاکستان اگر بات کریں تو محدود ہو جائے گی، لیکن دنیا کا نقشہ اگر آپ دیکھو نا موبائل پر تو ایسے گول سا ایک ٹکی ہے، ایک نقطہ ہے، اور ٹکی اور نقطہ ایک کوئی عمدہ ہے جی. نہیں سمجھے؟ تو نقطہ چونکہ کھانے والی چیز نہیں ہے، لیکن ٹکی کھائی جاتی ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. جی نقطے تو آپ نکالا کرتے ہیں، لیکن ٹکیاں کھا جاتے ہیں، آپ ہضم کر جاتے ہیں. جی حضرات دنیا کا نقشہ ایسے ایک نقطہ ہے، لیکن جو اس کی تحقیق میں جاؤ عمر گزر جائے گی تمہاری، اس کی گلیاں کوچے تلاش نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں اگر زمین کے گلی کوچوں کا یہ حال ہے، اس کی وسعتوں کا یہ حال ہے کہ آپ ایک عمر لگ جائے اس کو تلاش کرنے میں، اور اس کے تمام گلیوں اور اس کے راستوں، محلوں،
شہروں، تحصیلوں اور ضلعوں اور پھر صوبوں، ملکوں، پھر ملک در ملک چلتے جاؤ، ایک عمر گزر جائے گی۔ فرمایا اسی طرح اگر حضور کی تفصیل میں گئے تو ساری کائنات بکھر کے سامنے آئے گی، اور اگر اس تفصیل کو اجمال میں بدل دیا تو اس میں محمد سامنے آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے اب میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں مثنوی شریف کا، اسے سماعت کریں اور پھر ہم اس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ میں نے اس کو برمنگھم میں ترتیب میں پڑھا تھا، اور غالباً ایک دفعہ سندھ میں بھی میں نے مسلسل کچھ اشعار پڑھے تھے جس میں یہ شعر آیا تھا۔ تو رومی علیہ الرحمہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب اسی نقطے کو وہ اپنے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا جو نام ہے، سن رہے بھائی؟ حضور کا جو نام ہے سبحان اللہ، وہ سارے نبیوں کے نام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یوں نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم محمد ہیں، لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ محمد آدم ہیں، محمد موسیٰ ہیں، محمد ابراہیم ہیں۔ فرمایا جتنے بھی نام ہیں نا نبیوں کے، وہ سارے نبیوں کے نام، اس کے اندر نام اس میں محمد کی تاثیر موجود ہے۔ فرمایا اگر تم نبوت کے سلسلے کا ذکر کرو تو تمہیں ہر ایک کا نام لینا پڑے گا، لیکن اگر تم نے نبی کا نام لے لیا تو سب کا ذکر ہو جائے گا۔ اس کی وہ مثال کیسے دیتے ہیں جی؟ فرماتے ہیں کہ اب وہ اتنی خوبصورت مثال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں 100 کہوں تو 90 اس میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں 100 کہوں تو 80 بھی اس میں شامل ہے، اگر میں 80 کہوں تو پھر 80 ہی ہے، لیکن اگر 100 کہوں تو 100 میں 90 بھی شامل ہے، 80 بھی شامل ہے، 99 بھی شامل ہے، 1 بھی شامل ہے، 10 بھی شامل ہے۔ فرمایا یہی حال میرے نبی کا ہے، اس کی مثال 100 کی طرح ہے، اگر 100 کہو تو سب اس میں عدد آ جاتے ہیں، محمد کہو تو سلسلہ نبوت اس میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام احمد نام جملہ سبحان اللہ، انبیاء سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں 100 کہوں اور درمیان والے غائب ہو جائیں، لیکن اگر درمیان میں کسی کا نام لوں گا تو پھر وہی ہوں گے، لیکن 100 کہا تو سب بیچ میں آ جائیں گے۔ فرمایا میں محمد کہوں تو سب نبی رسول اس میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلا کہ مجموعہ کائنات محمد کی ذات، بے شک، بے شک جی مجموعہ کائنات ذات محمد الرسول اللہ۔ اس لیے ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی در سے ملا ہے، بے شک، اور اس لیے ملا ہے کہ وہ تقسیم فرمایا، واہ واہ، اور ہمیں اس لیے مل رہا ہے کہ انہیں مل رہا، واہ واہ واہ، سبحان اس اللہ، لیے مل رہا ہے، انہیں مل رہا ہے۔ واہ، سنیوں کا عقیدے سے اچھا خوبصورت عقیدہ کس کا ہو سکتا بے ہے شک، کہ ہمیں مل رہا ہے وہاں سے، اس لیے کہ انہیں بھی مل رہا ہے وہاں سے۔
سے مل رہا ہے انہیں بھی وہاں سے مل رہا ہے، وہ وہاں سے لے کے یہاں بھیج دیتے ہیں، یہاں والے وہاں کا کھاتے ہیں، اسی لیے ان کے گن گایا کرتے ہیں۔ حضرات ہمیشہ کی طرح آپ کی اس مسجد شریف میں خوبصورت مجلس ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس مسجد کی تاثیر واقعی وہ قابل تعریف ہے۔ سبحان اللہ، تو تاثیر مع تعریف کے بعد اب ہم تھوڑا ذکر کر لیں۔ سبحان اللہ، جو میں نے سوچا تھا کہ آپ کو مثنوی کا درس دوں گا وہ تو رہ ہی گیا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ چونکہ میں نے آگے الیہ یصعد الکلم الطیب اس پر بات کرنی تھی، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم کدھر ہوگی۔ سبحان اللہ اللہ، سب کو سلامت رکھے۔ آمین۔ بہت دور دور سے حضرات تشریف لائے ہیں، بہت دور دور سے کئی گھنٹوں کا سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ نے جو اتنا طویل سفر کیا اس کے بدلے میں جو آپ کو لنگر پیش کیا گیا یقیناً آپ کی تھکاوٹ ختم ہو گیا۔ اتنا لمبا سفر کر کے جو لبے بھی کچھ نہیں، کچھ پیر ہوں گے صرف زیارت واسطے، نہیں سمجھے؟ انہوں نے دیکھو تو مڑ جاؤ واپس۔ تو انشاءاللہ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، ہمیں ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھنے کے لیے بھی بھیجا ہے، بولنے کے لیے بھی بھیجا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ ایک فقیر کا جو ڈیرا ہوتا ہے یاد رکھو، شریعت بھی وہیں ہوتی ہے، حقیقت بھی وہیں ہوتی ہے، سورج بھی وہیں ہوتا ہے، چاند بھی وہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کہ جی مسئلہ پوچھنا ہے تو مولوی صاحب کو جاؤ، تعویذ چاہیے تو میرے کو لاؤ۔ انشاءاللہ دونوں کام ہم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اس مسجد کے عظیم خطیب ہمارے قبلہ مفتی صاحب، ان کو اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ بڑی پیاری صورتیں یہاں دیکھ رہا ہوں، مجھے نام نہیں پتہ ہے، لیکن ان کے نام کی ضرورت بھی نہیں، ان کے چہرے ہی ان کا نام بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سنی کا اگر کوئی مسجد کا مصلی پہ کھڑے ہونے والا امام بھی ہے تو یقین رکھو وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ لوگ اپنے امام کا احترام کیا کریں، آمین۔ اپنے امام کا احترام، جس کے پیچھے آپ خدا کے حضور حاضری دیتے ہیں واہ اس کا احترام نہیں کریں گے تو پھر کس کا احترام؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں نے خود دور طالب علمی میں تقریباً جتنا عرصہ پڑھتا رہا میں نے ساتھ امامت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں ایسے ریڈی میڈ گدی نشین نہیں ہوں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ہر اللہ، دور دیکھا ہے، ہر طریقے کا ماحول دیکھا ہے، بے شک، کمیٹیوں سے لڑائیاں بھی کی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 5 وقت کی نمازیں پڑھائی ہیں، نکاح پڑھائے ہیں، واہ، خالص مولوی بن کے پیر بنا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے الحمدللہ کوئی شعبہ ایسے نہیں جو خدا نے مجھے نہ دیا۔ بے شک، کبھی انشاءاللہ نعت سناؤں گا تو آپ کو میری جیسی نعت کوئی نہیں سناؤں گا، سبحان اللہ، کبھی تلاوت کروں گا میری جیسی تلاوت کوئی نہیں کرے، بے شک، بے شک، امامت کروں گا میرے جیسی امامت کوئی نہیں کر سکتا، بے شک، سمجھ آئی؟ اور ذکر کروں گا تو ابھی کرنے والا ہوں، دیکھو الحمدللہ ہم جس ذوق اور جذب میں ذکر کرتے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں مل سکتا۔ بے شک، اچھا یہ بھی سن لو، آج رائے تکبر نہیں کہہ رہا، آج رائے تشکر کہہ رہا، سبحان اللہ، یہ سبحان بھی آپ اللہ، کو غلط نہ سمجھ لے۔ سبحان اللہ، میں نے ہر منزل دیکھی ہے دوستو، سبحان اللہ، میں تو صرف تمہیں دسیا، یہ مطلب یہ نہیں فرمائش۔ حضرات آپ کو جو میں مثنوی کا شعر سناتا ہوں آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں پڑھ سکتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو انشاءاللہ سناؤں گا آپ کو کبھی نعت، کبھی سبحان اللہ، انشاءاللہ، کیونکہ ہم نعت خوانی نبی پاک کے لیے کرتے ہیں، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے نا؟ حضور کا نعت خوان ہونا کوئی کھیل ہے؟ واہ 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 واہ، جی، حضور کی تعریف بیان کرنا وہ نعت خوان ہوتا ہے۔ جی،
حضور کی تعریف بیان کرنا تو اللہ کی سنت ہے. واہ سبحان اللہ. اللہ نے اپنے نبی کی تعریف بیان کی. جی تو الحمدللہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس شعبے سے گزرا ہوں. اماموں کی قدر کیا کریں آپ. سبحان اللہ. سمجھ آئیے آپ. یہ آپ کو 5 وقت نمازیں پڑھاتے ہیں. مشکلات ہوتی ہیں جن کے ذرائع آمدن بھی بہت محدود ہوتے ہیں. میں بھی امامت میں تنخواہ لیتا تھا. واہ سبحان مجھے اللہ. حضرت صاحب نہیں کوئی پیر علاؤدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مشرق و مغرب میں سفر کرنے والے مجھے ہزاروں پاؤنڈ بھیجتے تھے. نہیں, میں مسجد کی نوکری کرتا تھا, وہاں سے تنخواہ ملتی تھی, اس پر گزارا کرتا تھا. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. تو کوئی دھوکہ نہ کھائے, میں مولوی بھی ہوں پکا. سبحان اللہ. اگر کسی پھر ہمیں نصیب ہے. اگر کسی وجہ سے وہ پیری مریدی چلی بھی گئی تو میں ساری عمر امامت پہ گزارا کر سکتا ہوں. آج کل کی پیری مریدیاں ذکر رہی ہیں, فتنہ و فساد سے بھری ہوئی ہیں. سمجھائی کہ نہیں آپ؟ جی جی. یہ کھیل نہیں ہے, یہ بہت بڑا منصب ہے اور خدا پوچھے گا, زبردست طریقے سے پوچھے گا. تو امام کی قدر ضروری ہے. بے شک. امام کی قدر ضروری ہے. میں ایک واقعہ آپ مزاحیہ سنا کے, سچا واقعہ, اور ایک یہ بھی یاد رکھو, خطبہ سے عرض کرتا ہوں کہ واقعہ کوئی بھی سنا وہ حقیقت میں وقوع پذیر ماضی میں ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگ بنا کے ویسے لطیفہ سناتے ہیں, اس کو نبی پاک نے بہت بڑا جرم قرار دیا. بے شک. تو جو بات اگر طنز و مذاقی ہے وہ بھی حقیقت میں گزری ہوئی ہونی. واہ واہ. تو میں برطانیہ کے ایک شہر میں تھا, تو وہاں ایک ساتھی ملے تو انہوں نے کہا کہ میں جرمنی سے آیا ہوں. تو ان سے کچھ تھوڑی الیک سلیک ہماری زیادہ ہوئی. تو انہوں نے کہا وہاں پر بھی ایک امام صاحب تھے, تو ایک مقتدی تھا, تو وہ ان کا آپس میں ہر وقت جھگڑا رہتا تھا. تو وہ امام کو مانتا ہی نہیں تھا, بالکل امام کا نام بھی نہیں برداشت کرتا تھا. تو وہ پنڈی کے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ جب ان کو امام ہی نہیں مانتے تو پھر نماز انہوں نے پیچھے کیوں پڑھ دے ہو؟ یہ تسی امام ہی نہیں مانتے انہوں نے, تو پھر انہوں پیچھے نماز کیوں پڑھ دے ہو؟ میں اس طرح کا نیت نہیں کرتا. تسی کڑی نیت کر دیں, میں نیت کرنا 2 رکعت نماز پیچھے اس جنے دے. میں امام بندہ ہی نہیں, سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس طرح آپ میں سے اس کو جڑا نہیں سمجھنا, اس کو خدا کا صاف ستھرا بندہ سمجھنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ کو کسی امام میں نقص نظر آئے تو پھر اپنے نقص تلاش کر لیا. واہ واہ. ٹھیک ہے, دوسرے کے نقائص تلاش کرنے کے بجائے اپنے نقص تلاش. سبحان جس اللہ. دن آپ کو یہ ہنر آ گیا, یقین کرو آپ کو صراط مستقیم کا مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان آسان ہوتا ہے, یہ جی یہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے. اور تصوف کیا کہتی ہے, یہ نہ کہو وہ کیا کر رہا ہے, یہ کہو تم کیا کر رہے ہو. اور اگر یہ جو جتنے مریدین ہیں آستانوں کے اگر یہی کام شروع کر دیں تو یقین کریں ہر مرید ولی بن سکتا ہے. سبحان اللہ. انگشت نمائی اچھی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی ہم ستار العیوب کے بندے ہیں. واہ واہ واہ. ہم کس کے بندے ہیں؟ ستار العیوب کے بندے. خود آپ کیا کہتے ہیں, وہ کلمہ پڑھتے ہو نا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا او. دیکھو ذرا ان کے معنی پر غور کرو تو آپ حیران ہوں گے. سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم. اس تو بعد انک انت علام الغیوب والستار الغیوب وغفار الذنوب. اس کا مطلب ہے اللہ کو آپ اس کی شان یاد دلا کے اپنے سارے کالے کرتوت معاف کرانا چاہ رہے ہیں اور دوسرے کے کرتوت آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس کو ستار العیوب کہہ رہے ہو. اور خود کیا خود مظہر العیوب بن رہے ہو جی, خود دوسرے کے عیوب کو آشکار کر کے اسے ستار العیوب کہہ رہے ہو. فرمایا خدا کا بندہ وہ ہے جو خود بھی ستار العیوب کی صفت کا خوبصورت مصداق بن کر دوسرے کے عیب چھپائے. اور جب عیب چھپانا آپ کی عادت ہو گیا, یاد رکھو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو
میں تم پر رحم کروں گا، اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے تم دوسروں کے عیب چھپاؤ، میں تمہارے عیب چھپاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت باتیں ہیں، بہت چیزیں، بار بار کھڑکیاں کھلتی ہیں، میں اب سب کو بند کر کے ذکر کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اللہ آپ سب کو، خلیفہ اعظم صاحب کو، اس مسجد کے خطیب صاحب کو، منتظمین کو، اور یہاں قصم وال کی جو جماعت ہے، سائی وال کی، پیر غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عظیم خلفاء میں سے عظیم خلیفہ، سبحان اللہ، جن پر آج بھی آستانہ عالیہ نہگے شریف فخر کر رہا ہے، جن کا فیض ان کے وصال کے بعد بھی جاری ہے۔ بے شک اور ولی کامل وہی ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اس کی خیرات تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ ان کی ساری جماعت، وہ چاہے میاں چنو سے ہو، اقبال نگر سے ہو، اور یہاں کے مختلف علاقہ جات ہیں، سب جتنے لوگوں نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اور جو دور دراز سے خلفاء تشریف لائے ہیں اپنے ہمراہ ساتھیوں کے ساتھ، اہل محبت دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تھوڑا ذکر، اس کے بعد دعا، پہلے میں پڑھوں گا، بعد میں آپ نے پڑھنا ہے۔